حضرات اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ توکل، بھروسہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی کیا جاتا ہے اور اسی کے اوپر ہی بھروسہ ہم سب کو کرنا چاہیے۔ بڑا خوبصورت واقعہ تاریخ کے اندر توکل کے حوالے سے، حاتم بن اسم یہ 237 ہجری میں مشائخ، یہ خراسان کے مشائخ میں سے تھے۔ امام احمد بن حنبل کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ثابت ہے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ غریب آدمی تھے، فقیر آدمی تھے۔ حج کا موسم آیا تو حج کا بڑا شوق پیدا ہوا، دل میں کہا کہ میں حج کے لیے جاؤں، لیکن حج کے لیے وسائل نہیں تھے۔ اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں سے مشورہ کرنے لگے، گھر والوں سے پوچھا بھئی میں حج کا ارادہ رکھتا ہوں، کیا کرنا چاہیے، حج پہ جانا چاہتا ہوں، کیا کہتے ہو؟ گھر والوں نے کہا پہلے ہی گھر میں کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ کے پاس زیادہ راہ بھی نہیں ہے، اور ادھر ہم بھی، ہمارے گھر میں بھی فاقے ہیں، بمشکل گھر کا گزارا ہوتا ہے، تو آپ کیسے جائیں گے؟ چھوٹی سی ان کی ایک بیٹی تھی، وہ پکار اٹھی، اس نے کہا ابا جان آپ بڑے شوق سے حج پہ جائیں، اس لیے کہ آپ رازق آپ تو نہیں ہیں، رازق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بڑے خوبصورت کلمات تاریخ نے نوٹ کیے ہیں۔ کہنے لگی اسکتوا دعوها فلیس هو بالرزاق، اپنے بھائی و بہنوں سے، اپنے دوسرے گھر والوں سے کہنے لگی کہ چھوڑو، جانے دو، حج پہ جاتا ہے جائے، رازق یہ تو نہیں ہے، بلکہ رازق کون ہے؟ واللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ رازق ہے۔ بہرحال بڑی بات کے بعد حج کے لیے تیار ہو گئے۔ اب ان کے پاس زیادہ راہ تو تھا نہیں تھا۔ اس زمانے میں جس قافلے چلتے تھے تو ہر قافلے میں شریک اپنا اپنا پارٹیسپیشن کرتا تھا، اپنا حصہ ادا کرتا تھا، اس لیے اس کو قافلے کے ساتھ جانے کی اجازت ہوتی تھی۔ چنانچہ جس وقت وہ قافلے کے ساتھ جانے لگے تو انہوں نے کہا ہاں بھائی زیادہ راہ دو، کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کہنے لگے اگر تمہارے پاس کچھ نہیں تو تم ہمارے ساتھ قافلے میں شریک نہیں ہو سکتے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے میں ایسا کرتا ہوں، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہوں گا۔ اب قافلہ حج کے لیے چل پڑا، تھوڑا سا آگے گئے، ایک دو منزلیں گئے ہوں گے، جو قافلے کا سربراہ تھا، جو سردار قافلہ تھا، اس کو سن سٹروک ہو گیا، یا ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا اس کو بچھو نے ڈس لیا۔ اس نے کہا بھی میرا علاج کرو۔ انہوں نے علاج کے لیے ادھر ادھر تلاش کیا، کہنے لگے بھائی کوئی دم کرنے والا ہو، بچھو کا دم کیا جاتا ہے۔ کسی کو یاد آ گیا، اس نے کہا بھائی ہمارے پیچھے حاتم بن اسم آ رہا ہے، اور حاتم بن اسم معروف تھے اپنے اس زمانے کے اندر کہ بڑا زاہد آدمی ہے، بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے۔ تو کہنے لگے کہ چلو حاتم پیچھے پیچھے آ رہا ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں، حاتم سے کہتے ہیں کہ اس کا علاج کرے۔ خیر ان کو بلایا گیا، انہوں نے علاج کیا یا دم کیا، بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم کیا اور سردار ٹھیک ہو گیا۔ اب جب سردار خوش ہوا ان کے علاج سے، اس نے کہا ان کا معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ غریب آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، یا پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ان کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے تو ان کا زیادہ راہ میرے ذمے، یہ میرے خرچے پہ حج کریں گے۔ اب ان کا تو بندوبست ہو گیا۔ اب یہاں وہ موقع ہے دعا کرنے کا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کہنے لگے کہ یا اللہ جس طرح تو نے میرے امور کی حفاظت کی ہے اور میرے لیے خاص تو اپنے فضل و کرم سے میرا معاملہ کر دیا ہے کہ میں حج پہ جانے کے لیے اب مجھے کوئی مسئلہ نہیں رہا ہے، میرا زیادہ راہ کو بندوبست ہو گیا، اللہ میرے گھر والوں کے لیے ایسا ہی بندوبست کر دے۔ اب 2-4 دن گزرے، گھر میں پہلے ہی میں نے عرض کیا کہ حالات اچھے نہیں تھے۔ حاتم بن اسم جو چھوڑ کے گئے تھے وہ 2-4 دن کے بعد ختم ہو گیا۔ اب گھر میں فاقے شروع ہو گئے، گھر والوں نے بچی کو ملامت کرنا شروع کر دی، تو نے کہا تھا، تیرے کہنے پہ گئے ابا حج کے لیے، اب فاقے برداشت کرو۔ اب اس کو کوس رہے ہیں، اور ادھر اللہ رب العزت جو ہیں وہ بندوبست کر رہے ہیں ان کے رزق کا۔ اس علاقے کا گورنر وہ شکار کے لیے گیا ہوا تھا، واپسی میں گزر رہا تھا ان کی گلی سے، اس کو پیاس محسوس ہوئی،
اس نے اپنے حاشیے سے کہا کہ میں نے پانی پینا ہے، مجھ کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ ایک نے کہا کہ یہ قریب حاتم بن اسم کا گھر ہے، اس کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ، اس سے پانی طلب کرو ان کے گھر والوں سے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، گھر والوں نے دروازہ کھولا، کہا گورنر صاحب ان کو پیاس لگی ہے، ان کو پانی پلایا جائے۔ خاتون خانہ نے خصوصی طور پر برتن کو دھویا، صاف کیا، صاف پانی گورنر صاحب کو پیش کیا، اس نے پانی پیا، خوش ہو گیا۔ اس نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ انہوں نے کہا یہ حاتم بن اسم کا گھر ہے۔ کہنے لگا اچھا وہ حاتم جو بڑا نیک آدمی ہے، جس کی بڑی شہرت ہے؟ انہوں نے کہا وہی حاتم ہے۔ کہنے لگا کہ انہوں نے ہماری ضیافت کی ہے، ہمیں پانی پلایا ہے، ہمیں خوش کیا ہے، ہم ان کو خوش کیوں نہ کریں؟ اس نے اپنی پیٹی کھولی، اس پیٹی میں سے کچھ اشرفیاں نکالی اور اس نے ان کے گھر کے اوپر سے پھینک دی، اور ساتھ ہی اس نے اعلان کیا، اس نے اپنے حاشیہ سے کہا، اس نے کہا جس جس کو میرے ساتھ محبت ہے نا، وہ ایسا کرے کہ اس کے گھر میں کچھ نہ کچھ چیز چھاپ پھینکے، کوئی اشرفی، کوئی درہم، کوئی دینار، جو بھی ہو سکتا ہے۔ اب حاشیہ اس کے ساتھ تھا، گورنر صاحب کو خوش کرنے کے لیے ہر ایک نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے ان کے گھر میں پیسے پھینکنے شروع کر دیے۔ اب جناب دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گھر میں درہم و دینار کی بارش ہو رہی ہے، گھر والے بڑے خوش ہو گئے۔ ان کا واہ، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال کر دیا ہے۔ لیکن اس بچی کو دیکھا کہ بچی رو رہی ہے، گھر والوں نے اس کو پھر ملامت کی۔ انہوں نے کہا جب پیسے نہیں تھے اس وقت تو واقعی رونے کی بات تھی، اب تو اللہ نے ہمیں مال و مال کر دیا، یہ دیکھو درہم و دینار آگے ہے، تم کیوں رو رہی؟ اس نے بڑے خوبصورت اس بچی نے الفاظ کہے اور سننے والے ہیں، کہنے لگی فَنَظَرَ عَلَيْنَا عَبْدٌ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ فَأَغْنَانَا بَعْدَ الْفَقْرِنَا۔ کہنے لگی کہ بندوں میں سے، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے نے ہمارے اوپر نظر رحمت سے اس نے دیکھا ہے اور اس نے آنن فانن ہم کو مالا مال کر دیا۔ اور یہ کون ہے؟ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، اس کے دل میں خیال ہی آیا ہے نا، اور آنن فانن ہم امیر ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا فَكَيْفَ إِذَا نَظَرَ عَلَيْنَا رَبُّ الْعَالَمِينَ، اس نے کہا اگر رب العالمین ہماری طرف نظر رحمت سے دیکھے تو پھر ہماری کیفیت کیا ہوگی۔ اور میرے دوستو یہ وہ بات ہے جس کو ہم کہتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہے۔ مجھے اور آپ سب کو اللہ رب العزت اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔